السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ پی ڈی ایم غیر فعال ہو گیا ہے۔ پی ڈی ایم کے اندر شدید اختلافات ہیں۔ مریم نواز مالاکنڈ کی ریلی میں نہیں جا رہی، بلاول بھٹو بنوں اور بہاولپور کی ریلی میں نہیں گئے، مریم نواز بھی بہاولپور کی ریلی میں نہیں گئی تھی۔ کیا واقعی ایسا ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر شدید اختلافات ہیں اور پی ڈی ایم غیر فعال ہو چکا ہے؟ اگر غیر فعال ہو چکا ہے تو غیر فعالیت کیا ہوتی ہے، اور اگر غیر فعال نہیں ہوا تو پی ڈی ایم آگے کیا کرنے جا رہا ہے؟ اب میڈیا پر مسلسل یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں، وہ جو ہزارہ انسیڈنٹ ہوا تھا اس کی وجہ سے سارا فوکس ادھر تھا۔ جیسے ہی وہ فوکس ہٹا ہے تو میڈیا پر ٹاک شوز بھی اس بات پر ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور حکومت نے دوبارہ پی ڈی ایم کی اپنی موت مرنے کی خبریں دینا شروع کر دی ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اتحاد جب بنتے ہیں وہ اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں، نہیں کر پاتے تو پھر ٹوٹ جاتے ہیں، اور مقاصد حاصل کرنے کے بعد بھی سیاسی اتحاد اسی طرح ان کا الٹیمیٹ جو ہوتا ہے وہ نتیجہ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ لیکن پی ڈی ایم ابھی جہاں ہے بیچ مجدھار میں ہے، تو کیا واقعی پی ڈی ایم کی کشتی سے پی ڈی ایم کے لوگوں نے چھلانگیں لگانا شروع کر دی ہیں؟ کیا واقعی پی ڈی ایم کے اندر اتنے اختلافات ہیں کہ ان کی اختلافات کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بنوں میں بلاول بھٹو اور مریم نواز نے اکیلا چھوڑ دیا، اور وہ اکیلے گئے بنوں میں، اور بلاول بھٹو جو ہے بہاولپور نہیں گئے، اور مریم ملاکنڈ نہیں جا رہی؟ کل جو پیپلز پارٹی کی میزبانی میں ریلی ہے، بہاولپور والی مسلم لیگ نون کی میزبانی میں ریلی تھی، کیا واقعی ایسا ہے؟ اور آگے پی ڈی ایم کیا کرنے جا رہا ہے جس سے ثابت ہو کہ پی ڈی ایم فعال ہے؟ اب کیونکہ جو پی ڈی ایم نے حکومت کے خلاف جو محاذ کھڑا کیا ہوا ہے، اس محاذ کے نتیجے میں کافی ساری ڈیولپمنٹس ایسی ہوئی ہیں جو ابھی نظر نہیں آ رہی، یا جو ابھی محسوس نہیں ہو رہی، جن کا رزلٹ آگے سامنے آئے گا تو لگ پتہ جائے گا کہ پی ڈی ایم غیر فعال تھا یا پی ڈی ایم فعال تھا، پی ڈی ایم اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہا تھا یا پی ڈی ایم مجدھار میں آ کے ڈوب گیا۔ اب تھوڑا سا ماضی میں تھوڑا پیچھے جاتے ہیں۔ گزشتہ برس جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے، بلکہ 2019 میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو لانگ مارچ کیا تھا آزادی مارچ کے نام پہ، جب وہ اسلام آباد پہنچے تھے، دھرنا دیا تھا، تو لانگ مارچ جب کراچی سے شروع ہوا تھا تو نواز شریف کے اوپر جتنی مصیبتیں تھیں وہ ٹلنا شروع ہو گئی تھیں، اور اسلام آباد میں دھرنا ختم ہونے سے پہلے یہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ نواز شریف صاحب کو علاج کے لیے بیرون ملک بھیجا جائے گا۔ میرے ویلاگس موجود ہیں یہیں پر، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے گزارش تب بھی کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کے لانگ مارچ کا مقصد عمران خان کو گرانا نہیں ہے، نہ وہ گرا سکتے ہیں اس موقع پر۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو باہر نکال لیں، اور انہوں نے نکال لیا، نواز شریف صاحب باہر چلے گئے۔ اب یہ جو لانگ مارچ، اب یہ جو تحریک ہے پی ڈی ایم کی، اس تحریک کے نتیجے میں ہونے والی ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے ہوں گی۔ جو غیر فعال پی ڈی ایم ہے وہ کیا کیا کر چکا ہے، جس کو بھی غیر فعال کہا جا رہا ہے نا، وہ کیا کیا کر چکا ہے۔ عمران خان صاحب کو تنہا جانا پڑا کوئٹہ، غیر فعال پی ڈی ایم، اتنا اشارہ کافی ہے۔ دوسرا، شاہد خاقان عباسی کا نام ای سی ایل سے نکل گیا، باہر چلے گئے۔ تیسرا، شہباز شریف صاحب بھی کچھ عرصے میں باہر آ جائیں گے۔ چوتھا، آصف زرداری صاحب کے ساتھ بڑی بڑی شخصیات کے رابطے ہیں، اور متواتر رابطے ہیں، اور پی ڈی ایم غیر فعال ہے۔ تو بہرحال اب کیونکہ اب آتے ہیں واپس کل کی، اب جو پی ڈی ایم کا ایشو جو ہے ہونے کیا جا رہا ہے، پی ڈی ایم کیا کرنے جا رہا ہے، غیر فعال پی ڈی ایم غیر فعال کیا کرنے جا رہا ہے، اپنی موت مرا ہوا پی ڈی ایم۔ کل مالاکنڈ میں پیپلز پارٹی کی میزبانی میں ریلی ہے، اور یہ ریلی مالاکنڈ کا علاقہ ہے سکھا کوٹ درگئی، وہاں سے شروع ہوگی بلاول بھٹو کی زرداری میں ایک ریلی جو بٹخیلا پہنچے گی، جہاں پر ہوگا جلسہ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب الگ سے مقام سے اپنی ریلی لے کر آئیں گے۔ مسلم لیگ نون کی مقامی قیادت، زیادہ امکان ہے کہ امیر مقام وہاں پہ بہت زیادہ سرگرم ہے، ان کی لیڈرشپ میں، یا وہاں کی جو مقامی کے پی کے کی لیڈرشپ ہے، اور کچھ مرکزی رہنما بھی ہوں گے، وہ آئیں گے اس ریلی کی قیادت کرتے ہوئے، وہ بھی وہاں پہ جمع ہوں گے، اور ریلی ہوگی۔ اس ریلی کے بعد جو بھی تقاریر تو ظاہر روایتی ہونی ہے، کل کی ریلی میں کوئی بڑے اعلانات اس طرح نہیں ہوں گے، کیونکہ پی ڈی ایم ابھی اسی مرحلے میں یہ لانگ مارچ کی تیاری کر رہا ہے۔ پی ڈی ایم جو لانگ مارچ انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے، موسم کی سختی کی وجہ سے وہ لانگ مارچ تھوڑا سا ڈیلے کر دیا، فروری کے اینڈ میں یا مارچ میں ہوگا، تو اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ ملک کی ریلیوں کا جو تھا اعلان کیا ہوا پی ڈی ایم نے، تو اس کے بعد اب یہ جو ریلی ہے کل والی، اس کے بعد کتنی ریلیز ہیں ابھی ہونی، وہ میں گزارش کر دیتا ہوں۔ 13 جنوری کو ہوگی لورالائی میں، 16 جنوری کو ہوگی تھرپارکر میں،
وہاں پر الیکشن ہو رہا ہے، ضمنی الیکشن، تو اس کے لیے بھی ہوگا، لیکن پیپلز پارٹی نے وہ انتخاب کیا تھرپارکر کا۔ پھر 18 جنوری کو ہے ساہیوال میں، 19 جنوری کو سب سے بڑا جو ہے وہ شو ہوگا پی ڈی ایم کا اسلام آباد میں، الیکشن کمیشن کے سامنے فورن فنڈنگ کیس کو اسپیڈی اس کی ہیئرنگ کے لیے، اس کے جلدی سے اس کو نمٹانے کے لیے پی ڈی ایم الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالنے کا جو فیصلہ کیا تھا، اسی سلسلے کی یہ پہلی کڑی ہوگی 19 جنوری کی یہ ریلی، مظاہرہ الیکشن کمیشن کے سامنے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ اس کے بعد خضدار 20 جنوری، سرگودا 23 جنوری، فیصل آباد 27 جنوری اور سیالکوٹ میں 30 جنوری۔ اس کے بعد پھر 31 جنوری تک کی وہ ڈیڈ لائن جو دی ہوئی ہے، تو اس کے بعد پھر 1 فروری کو یا 2 فروری کو یا فروری کے پہلے ہفتے میں پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا، اور پھر وہ اپنے اگلے مراحل کا کریں گے اعلان۔ یہ جو ریلیز ہیں ان کا جو رزلٹ جو بھی ہو، لیکن جیسے میں نے گزارش کی کہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہے سیاست میں، ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی ایک جلسے کی صورت میں، ایک اس کی صورت میں کوئی ایک ریلی اور ایک لانگ مارچ کی صورت میں بہت کچھ ہو جائے۔ پوزیشن چینج ہوتی رہتی ہیں۔ پی ڈی ایم نے پہلے استعفے دینے کا فیصلہ کیا تھا، پیپلز پارٹی اس کی مخالف تھی، اور پیپلز پارٹی نے منا لیا پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو کہ جناب استعفے دے کر اپنا نقصان ہوگا، اور سب نے مان لیا۔ تو اب پی ڈی ایم آگے جا کر ابھی جو کچھ عرصے میں جو ہونے جا رہا ہے، ضمنی الیکشنز ہیں 8 حلقوں پہ، پی ڈی ایم اس کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ جو 2 حلقے سندھ میں ہیں، 2 حلقے پنجاب میں ہیں، اور 2 حلقے کے پی کے میں ہیں، 2 قومی اسمبلی کے ہیں، باقی 6 حلقے جو ہیں وہ صوبائی اسمبلیوں کے ہیں۔ 1 حلقہ کے پی کے میں قومی اسمبلی کا، 1 وہ سیالکوٹ کا ہے پنجاب میں، اور باقی 2 سندھ میں صوبائی اسمبلی کے ہیں، 1 بلوچستان میں صوبائی اسمبلی کا، 1 پنجاب میں صوبائی اسمبلی کا، یہ الیکشن ہونے، اور 1 کے پی کے میں بھی صوبائی اسمبلی کا ہے۔ تو 6 صوبائی اسمبلی کے ہیں اور 2 قومی اسمبلی کے حلقے۔ پی ڈی ایم نے یہاں پر بھی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہاں، یہ وہ پوائنٹ ہے، یہاں پر آ کر پی ڈی ایم کے اندر اختلافات کی معمولی گنجائش موجود ہے۔ وہ یہ کہ مسلم لیگ نون نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ جو ضمنی انتخابات ہوں گے سندھ میں، اس میں سانگڑ اور تھرپارکر کے ہیں 2 حلقے، وہاں پر پیپلز پارٹی کے سامنے مسلم لیگ نون اپنا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کرے گی۔ میں ذاتی انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی پنجاب کی تیاری تھی، جو وزیر آباد کا حلقہ ہے، وہاں پر الیکشن لڑنے کی، وہاں پر مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ فوت ہو گئے تو ان کے وہاں پر مسلم لیگ نون زیادہ امکان ہے کہ ان کی اہلیہ کو ٹکٹ دے رہی ہے، تو وہاں پر پیپلز پارٹی کی تیاری پوری تھی کہ وہاں پر کینڈیڈیٹ دیں گے، اور اس کے علاوہ سیالکوٹ میں بھی، اور پیپلز پارٹی اس میں حکمت عملی اپنی بنا چکی ہے کہ کس طرح یہ الیکشن لڑے جائیں اور کس طرح زیادہ سے زیادہ ووٹ لیے جائیں۔ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی پنجاب میں جیتنے کی پوزیشن تو نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کوشش یہ کر رہی ہے کہ جو دم توڑتی جو پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے، اس کا فائدہ لے کے اپنا ووٹ زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ شاید دوسرے نمبر پر بھی پیپلز پارٹی نہ آئے، لیکن تیسرے نمبر پر بھی آ کر پیپلز پارٹی سمجھے گی کہ ان کی مقبولیت کچھ بہتر ہوئی ہے۔ تو پیپلز پارٹی کی تیاری یہ ہے، تو یہاں آ کر اگر مسلم لیگ نون نے وہ جو کیا ہے کہ سندھ میں کینڈیڈیٹ نہیں دیں گے، تو وہ بھی توقع یہ کریں گے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ نہ دے، اور پیپلز پارٹی ممکنہ طور پر پنجاب میں اپنے کینڈیڈیٹ دے گی۔ تو یہاں آ کر تھوڑا سا جو اختلاف ہو سکتا ہے یا ہوا مل سکتی ہے اس طرح کی خبروں کو کہ پی ڈی ایم کے اندر اختلاف ہے۔ بصورت دیگر ابھی تک کوئی اختلاف نہیں ہے، ابھی تک جو چیزیں چل رہی ہیں وہ اختلاف رائے کے ساتھ ضرور چل رہی ہیں، ٹوٹنے والے، غیر فعال ہونے والے کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ اور کل مریم نواز اس لیے نہیں جا رہی وہاں پر ملاکنڈ کیونکہ ان کی اپنی مصروفیات ہیں جماعت کی، بالکل اسی طرح جس طرح بلاول ریلیز میں نہیں گئے، کہیں مولانا صاحب نہیں گئے تھے۔ مولانا صاحب کا لاڑکانہ والا، وہ گھڑی خدا بخش والا جو نہ آنا تھا، وہ ضرور اختلافات کی وجہ تھی، اور وہاں پر جو مقامی جماعت ہے مولانا صاحب کی، انہوں نے ان کو منع کیا تھا، وہاں پر ان کے کچھ مطالبات تھے، پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نہیں مان رہی تھی۔ اس کے علاوہ باقی کہیں پر بھی کوئی اختلاف کی وجہ سے، یعنی جو مرکزی جلسے تھے جو لاہور کا ہوا تھا 13 دسمبر کا، اس کے بعد کی جو ریلیز تھی اس میں یہ طے شدہ تھا کہ جہاں جو لیڈرشپ آ سکے گی آئے گی، اور جہاں جو مصروف ہوں گے اپنے جماعت کے یا اپنے دیگر معاملات کی وجہ سے، تو ان پر کوئی قدغن نہیں ہے، ان پر کوئی گلا شکوہ نہیں ہوگا کہ وہ نہیں آئے۔ تو ان چیزوں کو لے کر ضرور یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ان باتوں کو لے کر کہ جناب پی ڈی ایم کے اندر اختلافات ہو گئے۔ اب دیکھیں نا، مریم نواز بھی اب نہیں جا رہی مالاکنڈ کیونکہ بہاولپور نہیں گئے تھے، تو مریم نواز کے کچھ صحت کے ایشوز ہیں، اور مریم نواز کیونکہ ضمنی انتخابات کی تیاریوں میں بھی مصروف ہیں، جو سیالکوٹ کی اور
وزیر آباد کی سیٹیں ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی کی، وہ ڈٹ کر لڑنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جیتیں اور حکومت کو بہت بڑے مارجن سے ہرایا جائے، تاکہ یہ جو سٹنگ گورنمنٹ سے جیتنے کا مطلب ظاہر یہ ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ غیر مقبول ہو رہی ہے، بہت مشکل ہوتا ہے سٹنگ گورنمنٹ سے جیتنا، جب مرکز میں بھی جو حکومت ہو، صوبے میں بھی وہی حکومت ہو، اس حکومت کے سامنے کینڈیڈیٹ کھڑا کر کے جیتنا، جیت جانے کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا کہ حکومت اب غیر مقبول ہو چکی ہے۔ تو مریم نواز اس تیاریوں میں مصروف ہیں اور ان کے کچھ صحت کے ایشوز ہیں، مگر خبریں آپ کو یہی ملیں گی کہ پی ڈی ایم ٹوٹ رہا ہے، پی ڈی ایم دم توڑ چکا ہے اور پی ڈی ایم غیر فعال ہو گیا ہے۔ اگلے کچھ دنوں میں آپ کو پتہ لگے گا کہ پی ڈی ایم کتنا غیر فعال ہو چکا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔